اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح سے مسلم کتاب الطہارہ، سر پر مسح کی مقدار کی فریضت میں مذاہب فوق۔ علامہ یحییٰ بن شرف نوری شافعی لکھتے ہیں، علماء کا اس پر اجماع ہے کہ چہرے، ہاتھوں، پیروں سب کو مکمل بالاستیاب دھونا واجب ہے۔ اس کے برخلاف راویوں نے یہ کہا کہ پیروں پر مسح کرنا واجب ہے۔ ان کا یہ قول غلط ہے، کیونکہ نصوح صریحہ میں پیروں کا دھونا وارد ہے۔ اس طرح جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کیا ہے، اس نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کو دھویا ہے۔ پیروں کے دھونے کی فرضیت پر دلائل اور روافض کی شہادت کے شبہات انشاءاللہ ہم باب 89 میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ سر پر مسح کرنے کے وجوب میں علماء کا اجماع ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کتنی مقدار واجب ہے۔ امام شافعی اور فقہاء کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ مطلقاً سر پر مسح کرنا واجب ہے، خواہ ایک بال پر مسح ہو، اور امام مالک، امام احمد اور ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ چوتھائی سر پر مسح کرنے کی فضیلت پر فقہاء احناف کے دلائل۔ اب حنفی دلائل دے رہے ہیں کہ چوتھائی سر پر مسح جو ہے نا، یہ فرض ہے۔ علامہ ابو الحسن المرغینانی حنفی لکھتے ہیں، سر پر پیشانی کی مقدار میں مسح کرنا فرض ہے، اور وہ چوتھائی سر ہے، کیونکہ حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی کوڑا ڈالنے کی جگہ پر آئے، وہاں پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے سر کے اگلے حصہ مبارک پر مسح کیا اور موضوع پر مسح کیا، اور قرآن مجید میں مسح کی مقدار مجمل ہے، اور یہ حدیث اس کا بیان ہے۔ یہ حدیث امام شافعی کے خلاف حجت ہے، کیونکہ وہ 3 بالوں کا اندازہ کرتے ہیں۔ امام مالک کے خلاف بھی حجت ہے، کیونکہ وہ پورے سر کا مسح فرض قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں، قرآن مجید میں اجمال اس وجہ سے ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں بموہل پر داخل ہے، اور یہ تبعیض پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات کی تعین نہیں ہے، اور حضرت مغیر کی روایت میں بھی ہے فَامْسَحُوا بِنَاصِیَہ، یہاں پر بھی با محل پر داخل ہے، یہاں پر بھی با محل پر داخل ہے، لہذا یہ حدیث بھی اس آیت کی طرح مجمل ہے۔ اس لیے اولا یہ ہے کہ امام ابو داؤد کی اس روایت سے استدلال کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا منقش امامہ باندھا ہوا تھا، آپ نے امامہ کے نیچے سے ہاتھ داخل کیا اور سر کے اگلے حصہ پر مسح کیا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث پر سکوت کیا ہے، اس لیے یہ حدیث بظاہر حجت ہے۔ اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ آپ نے سر مبارک کے پورے حصہ پر مسح کیا، اور یہ سر کا چوتھائی حصہ ہے، جس کو ناصیہ کہتے ہیں۔ اس طرح امام بہقی نے عطا سے روایت کیا کہ نبی پاک سے وضو کیا اور اماموں کو ہٹایا اور سر مبارک کے اگلا حصہ پر مسح کیا۔ یہ حدیث مرسل ہے، اور ہمارے نزدیک حدیث مرسل حجت ہوتی ہے، خصوصاً اس صورت میں جبکہ یہ حدیث متصل سے مؤید ہو۔ یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیثوں میں سر کے اگلا حصہ پر مسح کرنے کے فعل کا ذکر ہے، اس لیے یہ کب لازمات ہے کہ اس سے کم مقدار پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کی مقدار سے کم پر بھی مسح کرنا جائز ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کم مقدار پر بھی مسح کرتے، تاکہ امت کو معلوم ہوتا کہ یہ بھی جائز ہے۔ آیت وضو میں بے ساق کے لیے ہے، آیت وضو میں با الساق کے لیے، اور جب اعلیٰ ہاتھ کا سر سے ساق ہو تو وہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے سر پر ہاتھ رکھے اور پورے سر پر مسح نہیں کیا تب بھی الساق ہو جائے گا، اور جب سر پر ہاتھ رکھے جائیں گے تو چوتھائی سر پر مسح ہو جائے گا، کیونکہ عموماً ہاتھ چوتھائی سر کے برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے چوتھائی سر کے مسح کی فرضیت قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ چوتھائی سر پر مسح کے متعلق احادیث، جن احادیث سے فقہاء احناف نے مسح کی مقدار کے تعین اور بیان پر استدلال کیا ہے وہ یہ ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں،
حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کیا، سر کے اگلے حصہ پر مسح کیا اور اماموں پر مسح کیا۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں، حضرت مغیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا تو سر کے اگلے حصہ پر مسح کیا اور امام اور موضوع پر مسح کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کرتے تھے، سر کے اگلے حصہ پر مسح کرتے تھے اور اماموں پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے سرخ رنگ کا منقش قطری امامہ باندھا ہوا تھا، آپ نے امامہ کے نیچے سے ہاتھ داخل کیا اور سر کے اگلا حصہ کا مسح کیا اور امامہ نہیں کھولا۔ حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی احادیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پر بھی مسح فرمایا ہے۔ اس کے متعلق تفصیلی بحث انشاءاللہ ہم باب نمبر 97 میں بیان کریں گے۔ نماز میں ممنوع خطرات اور وساوس کا بیان۔ اب نماز میں جو وسوسے آتے ہیں یہ اب اس کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 447 میں جس شخص نے میرے اس طریقے کے مطابق وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ اس میں حدیث نفس دنیاوی معاملات میں سوچ بچار اور غور و فکر نہ کی، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں، قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حدیث نفس سے مراد وہ امور ہیں جن کے متعلق انسان قصداً غور و فکر کرتا ہے اور جن کاموں کے متعلق انسان پروگرام اور منصوبے بناتا ہے، اور نماز میں جو خیالات انسان کے قصد اور ارادے کے بغیر اس کے دماغ میں آتے ہیں وہ حدیث نفس میں نہیں ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز میں بغیر قصد اور ارادے کے جو خیالات آتے ہیں ان کے متعلق یہ امید تو ہے کہ وہ نماز قبول ہو جائے گی، لیکن یہ نماز اس نماز سے کم ہوگی جس نماز میں متعلقاً کوئی خیال نہیں آتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے مغفرت کی ضمانت دی ہے جس کی نماز میں باطل خیال نہ ہے، کیونکہ کم لوگ نماز میں حدیث نفس سے سلامت رہتے ہیں، اور یہ مرتبہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو مجاہدہ کر کے شیطان کے ڈالے ہوئے خیالات کو دور کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی کوشش کی وجہ سے ایک لحظہ کے لیے بھی نماز سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک قول یہ ہے کہ حدیث نفس کی نفی سے مراد یہ ہے کہ اس کا یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جہاں طلبے کے لیے نہ ہو، نماز کے ذریعے اپنی کسی بڑائی کا طالب نہ ہو کہ نماز ادا کرنے سے اپنے آپ کو اس کسی فضیلت کا حامل قرار دے تو، بلکہ وہ اپنے نفس کو حقیر جانے تاکہ مغرور اور متکبر نہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر حدیث نفس کی نفی سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ میں دنیا کا کوئی خیال نہ ہے تو یہ بہت مشکل ہے۔ اگر سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے دل میں اگرچہ بلا قصد خیالات آئیں لیکن وہ کسی خیال پر جمع نہیں، تو یہ مخلصین کا عمل ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث نفس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ کسی چیز کا خیال اچانک آئے اور اس کو دور کرنا مشکل ہو۔ دوسری قسم کے وہ خیالات ہیں جن کو منقطع کرنا ممکن ہے۔ یہاں حدیث نفس کی نفی سے دوسری قسم مراد ہے، نہ کہ پہلی، کیونکہ اس میں دشواری ہے، نیز یہ حدث باب تفصیل سے ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کو قصداً کرتا ہے اور جن امور کے متعلق قصداً غور و فکر اور سوچ و بچار کرتا ہے ان کو دور کرنا ممکن ہے، اس کے برعکس دل میں اچانک جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں ان کو دور کرنا مشکل ہے، اسی لیے وہ معاف ہیں۔ قاضی عیاض نے بعض علماء سے یہ نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دل میں اصلاً کوئی خیال نہ آئے۔ علامہ نووی نے اس کو رد کر دیا ہے اور یہ کہا کہ بلا قصد اور اختیار جو خیالات دل میں آتے ہیں اور پھر انسان ان خیالات پر جمتا نہیں ہے، ان کی نفی کرنا اس حدیث سے مراد نہیں ہے۔ پھر حدیث نفس دنیاوی خیالات اور دینی خیالات دونوں کو شامل ہے۔ اس حدیث میں صرف دنیاوی خیالات کی نفی مراد ہے۔ حکیم ترمذی نے یہ روایت کی ہے کہ اس 2 رکعت نماز میں دنیا کے متعلق بالکل حدیث نفس نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی۔ جب وہ نماز میں امور آخرت سے متعلق غور و فکر کرے گا، مثلا قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان پر غور و فکر کرتا ہے، یا دعائیں اور وظائف پڑھتا ہے، یا کسی مستحسن اور مستحب کام میں غور و فکر کرتا ہے، تو یہ وہ حدیث نفس ہے جو مضر نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مروی ہے کہ میں لشکر کی صفیں ترتیب دیتا رہتا ہوں حالانکہ میں نماز میں ہوتا ہوں۔
وضو اور نماز کے بعد مغفرت کا بیان۔ اس حدیث میں ہے کہ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ علامہ بدوزی نینی لکھتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں اس کی تصریح ہے۔ یہ حدیث اگلے باب میں ہے۔ حدیث کے الفاظ میں بظاہر عموم ہے، لیکن اس کی صغائر کے ساتھ تخصیص کی گئی ہے، اور کبائر توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح حقوق العباد بھی بندوں سے معاف کرانے سے معاف ہوتے ہیں، البتہ کبائر میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔